بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسہرہ سے میں آپ کی ٹیچر سمیرہ زاہد۔ کلاس آپ کی 10th ہے اور سبجیکٹ آپ کا اردو ہے۔ ہم اردو کی کتاب سے ہم حصہ غزل سٹارٹ کیا ہے، حصہ نظم و غزل سٹارٹ کیا ہے۔ تو پچھلے لیکچر میں نے آپ کو حضرت موہانی کی غزل نمبر 1 کروائی تھی۔ آج میں آپ کو اس کی غزل نمبر 2 کرواؤں گی۔ سب سے پہلے میں اس کی ریڈنگ کروں گی اور معنی بتا کے پھر آپ کو اس کی تشریح کرواؤں گی۔ غزل نمبر 2 ہے: تجھ کو پاس وفا ذرا نہ ہوا، ہم سے پھر بھی تیرا گلہ نہ ہوا۔ ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی، دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا۔ کٹ گئی احتیاط عشق میں عمر، ہم سے اظہار مدعا نہ ہوا۔ حیف ہے اس کی بادشاہی پر، تیرے کوچے کا جو گدا نہ ہوا۔ عشق حسرت کے سب ہوئے قائل، ایک وہ دشمن وفا نہ ہوا۔ بچوں، پچھلی غزل میں نے آپ کو مرکبات اور ساتھ میں کوئی صنعت استعمال ہوئی تھی تو وہ بتائی تھی، لیکن اس غزل میں آپ نے یہ سارا کام خود کرنا ہے۔ آج میں آپ کو صرف اس کے معنی بتاؤں گی اور ساتھ میں تشریح۔ پاس وفا کہتے ہیں وعدے کا پاس یا وعدے کی پاسداری، وعدہ وفا کرنا، ٹھیک ہے۔ گلہ شکوے کو کہتے ہیں، اور جفا وفا کی ضد ہے اور اس بے وفائی کو کہتے ہیں۔ احتیاط عشق یعنی عشق میں احتیاط، اظہار مدعا بات کرنا، مدعا بیان کرنا، اظہار ظاہر کرنا۔ حیف کا مطلب ہے حیرت یا حیرانگی، اور کوچے کا مطلب ہے محلہ یا گلی۔ گدھا فقیر کو کہتے ہیں، اور قائل کسی چیز کا ماننا، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھے اس کے مشکل الفاظ۔ اب آپ کو میں اس کی تشریح کروا رہی ہوں۔ پہلا شعر ہے: تجھ کو پاس وفا ذرا نہ ہوا، ہم سے پھر بھی تیرا گلہ نہ ہوا۔ تو بچوں، نظم میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپر میں آپ کو ایک شعر نہیں آتا بلکہ 2 شعر آتے ہیں۔ تو آپ نے جب 2 شعر آ جائیں تو پھر اسی طرح میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا طریقہ، اس طرح بولنا ہے۔ اور میں جو ابھی آپ کو تشریح کروا رہی ہوں وہ ظاہر ہے ایک شعر کی کرا رہی ہوں، تو ہم اس طرح سے کریں گے کہ غزل حسرت موہانی نے اس غزل میں، یا حسرت موہانی پہلے ایسے بھی بول سکتے ہیں کہ یہ جو غزل کا اشعار ہیں یہ ہماری اردو کی کتاب سے غزل کے حصہ سے لیا ہوئے ہے، اور یہ غزل جو ہے حسرت موہانی کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس غزل کے خوبصورت مطلع میں، چونکہ یہ غزل کا مطلع ہے تو بولیں، حسرت موہانی اس خوبصورت غزل کے مطلع میں محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میری عمر بھر کی وفاؤں اور قربانیوں کا تو نے ذرا بھی لحاظ نہ رکھا، اور وہی پرانی ظلم و ستم کی روش تم نے اپنائی رکھی، مگر دوسری طرف میری محبت کی عظمت کو دیکھ کے اس قدر جفائیں سہنے کے باوجود میں نے تم سے گلہ تک نہ کیا۔ دراصل عشق میں ظلم و ستم سے نہ ہی عاشق کی عظمت ہے۔ یعنی کہ شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شاعر جو ہیں اپنے محبوب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو وہ محبوب جو ہے وہ اپنے وعدے کی، اس نے وعدہ وفا نہیں کیا، اور شاعر جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ گلہ تک نہیں کیا، اور میں تیرا وفادار ہوں اور سچا عاشق ہوں۔ شاعر اپنے محبوب سے پرخلوص محبت کرتے ہیں۔ محبوب نے شاعر سے وفادار رہنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن محبوب نے وعدہ وفا نہیں کیا، یعنی وعدہ پورا نہیں کیا اور بے وفائی کی ہے۔ تو بقول غالب تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اسی طرح اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے: جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ اسی طرح مومن خان نے بھی کہا ہے: جفا سے تھک گئے تو بھی نہ پوچھا کہ تو نے کس توقع پہ وفا کی۔ دراصل سچا عاشق وہی ہوتا ہے جو سب کچھ سہتا ہے مگر نہ اس کے منہ سے آہ نکلتی ہے نہ لب پہ فریاد، مگر دوسری طرف جیسے کہ شاعر کہتے ہیں: میری بربادی پہ کیا کیا لوگوں میں کرہام مچا، پھر بھی تم نے بات نہ پوچھی، پھر بھی تم خاموش رہے، ٹھیک ہے۔ اب
یہاں پہ شاعر نے اپنے محبوب سے حقیقی معنوں میں سچا پیار کرتے ہیں اور اس کے ظلم و ستم اور جفائیں سہ کر بھی ان سے شکایت نہیں کرتے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تم چاہتے میری محبت کا جواب محبت سے نہ دو اور میری وفا کو بے وفائی سے نوازتے، منفی رویہ رکھتے، لیکن میری محبت میں کمی نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں کہ تم چاہے میری محبت کا جواب محبت سے نہ دو، میرے ساتھ بے وفائی کرو، لیکن میری محبت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، یہ بڑھتی جائے گی۔ اور یہ اعلیٰ ظرفی ہے کہ یعنی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میری اعلیٰ ظرفی ہے کہ میں نے آپ کے ظلم و ستم خندہ پیشانی سے برداشت کیے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے محبوب سے شکوہ شکایت نہیں کیا ہے۔ تو یہاں پر شاعر جو ہیں محبوب سے جو محبت کی تھی، مگر وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے اس کا محبوب، لیکن شاعر اپنی پرخلوص محبت کے تحت اس سے کسی قسم کا کوئی گلہ یا شکایت نہیں کرتے۔ دوسرا شعر ہے، ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی، دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا۔ اس شعر میں شاعر نے شکوے کا انداز اپنایا ہے، یعنی پہلے شعر میں تو شاعر نے محبوب سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، لیکن دوسرے شعر میں آ کر شاعر نے اپنے محبوب سے گلے شکوے کا انداز اپنایا ہے اور محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تو میری محبت سے اتنا گریزاں کیوں ہے؟ جرم الفت کی اتنی بڑی سزا کہ مجھے یکسر فراموش کر دیا۔ اگر محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتے تھے تو دشمنی کرتے، پھر بھی ایک تعلق تو قائم رہتا۔ یعنی شاعر جو ہے اپنے محبوب سے کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بے شک تم مجھ سے میری محبت کا جواب محبت سے نہ دو، مجھ سے خفا ہو، مجھ سے ناراض رہو، میرے لیے نفرت کرو، لیکن کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے تم کوئی تو تعلق رکھو، یعنی دشمنی ہی رکھو، لیکن کسی بھی طرح سے تمہارے ہونٹوں پہ، تمہاری زبان پہ میرا نام تو آئے گا۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس کے لیے میرے لیے نفرت اور غصہ ہے، اس لیے وہ مجھ سے لاپرواہ ہو گیا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں، جیسے ایک شعر میں شاعر کہتے ہیں، منتظر تھے تیری عنایت کے، کچھ تو کیا چلو تباہ ہی سہی۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ پہلے تو محبوب مجھ پر ظلم و ستم کرتا تھا، جفائیں کرتا تھا، میرے مثبت رویے پر منفی اظہار ہوا کرتا تھا، لیکن اب تو اس نے مجھ پر ظلم و ستم کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ اگر وہ مجھ سے دشمنی کرنا چاہتا تو اسے صحیح حق دشمنی ادا کرنا ہوگا۔ وہ مجھے اذیت دے، میری محبت کا انکار کرے، منفی رویے دکھائے، مجھے اس کی دشمنی قبول ہے، کیونکہ کسی طرح تو اس کا جو زبان پہ میرا نام تو آئے گا۔ مجھے دشمن ہی سمجھے، لیکن کوئی تو تعلق اس کا اور میرے درمیان رہے گا، یعنی دشمنی ہی وہ کہتے ہیں رکھے، لیکن اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق تو رہے، یعنی میں اس سے دور ہونا اس طرح سے بالکل قطع تعلق نہیں کرتا، کوئی تو تعلق ہو کہ وہ مجھے یاد کرے۔ یعنی محبت کے دو ہی اصول ہیں، اول محبوب محبت کا جواب محبت سے دے، اور دوسرا اگر محبت نہیں تو اعلانیہ دشمنی کرے۔ ٹھیک ہے، شاعر کہتے ہیں، کون کہتا ہے نفرتوں میں درد ہے محسن، کچھ محبتیں بھی بڑی اذیت ناک ہوتی ہیں۔ یعنی محبوب جو ہے، شاعر جو ہے محبوب کے ظلم و ستم اور جفاؤں کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کے بغیر انہیں قرار اور سکون نہیں ملتا۔ اگر محبوب دشمنی ہی کر لیتا ہے تو کم از کم تعلق ختم تو نہیں ہوتا۔ شاعر کو اس بات کا دکھ ہے کہ محبوب نے دوستی ختم کی تو کم از کم دشمنی تو قائم رکھتا، تاکہ مثبت نہیں تو منفی تعلق ہی قائم رکھتا۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے کہ کٹ گئی احتیاط عشق میں عمر، ہم سے اظہار مدعا نہ ہوا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی اسی کشمکش میں گزر گئی کہ میں اپنی بے پناہ محبت کا اظہار محبوب سے کروں یا نہ کروں۔ اگر اظہار محبت کر بیٹھا تو کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور کئی دفعہ دل کی بات زبان پر آتے آتے رہ گئی۔ تو یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ محبت کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہم محبوب کا ادب کریں، اس کا احترام کریں۔ کہتے ہیں کہ میں اسی ادب اور احترام کی وجہ سے، اسی عقیدت کی وجہ سے، احتیاط سے میں نے کام لیا، اور کہتے ہیں
کہ اسی جذبے اور احتیاط سے کام لیتے ہوئے کہ ساری عمر میری یہی کوشش رہی کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے کہ تو وجہ ناراضگی بن جائے، یعنی کہ وہ جو ایسی حرکت مجھ سے سرزد نہ ہو کہ وہ وجہ ناراضگی بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری عمر میں میری گزر گئی، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب سے دل کی بات نہیں کہی۔ جیسا کہ حیدر علی آتش کا ایک شعر ہے، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخن تاب لب نہیں آتا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ رعب حسن کا تھا یا احترام کا کہ محبوب کے عشق کی آگ میں ہم سلگتے رہے، مگر محبوب اس سے بے خبر ہی رہا اور یوں ہی ساری عمر بیت گئی۔ بقول غالب عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ تجھے ناز تھا وہ دل نہیں رہا۔ اسی طرح ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ جب تک نہ ہو اس چشم زوں گر کا اشارہ، ہم سے تو کچھ جرأت اظہار نہ ہوگا۔ تو یعنی شاعر کہتے ہیں کہ سچا عاشق اپنے محبوب سے بہت محبت کرتا ہے اور اس بات سے ڈرتا رہتا ہے کہ محبوب کہیں برا نہ مان جائے، ناراض نہ ہو جائے، اور وہ بہت احتیاط سے کام لیتا ہے اور محبوب کے آگے یا اس کے سامنے جو ہے اظہار محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ خود ہی اپنے دل ہی دل میں محبت لیے کچھ ایسی کیفیات کا شاعر جو ہے کو بھی سامنا ہے، یعنی جو لوگ اظہار محبت نہیں کرتے اور ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہی کیفیت جو ہے وہ شاعر کی بھی ہے کہ اسی احتیاط اور ڈر سے ساری زندگی گزر گئی لیکن اظہار محبت نہیں کیا۔ آخر میں ایک اور شعر ہے کہ حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈب نہیں آتا۔ اگلا شعر ہے، حیف ہے اس کی بادشاہی پر تیرے کوچے کا جو گدا نہ ہوا۔ حسرت کے اس شعر کی تشریح دو حوالوں سے ہو سکتی ہے، یعنی شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر کہتا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ تیرے در کی گدائی نصیب ہو جائے، چاہے وہ کوئی بادشاہ ہو یا گدھا ہو، بلکہ اس بادشاہ کی بادشاہی پر افسوس جو خود رحمت دو جہاں کے کوچے کا غلام نہ بن جائے۔ یعنی محبوب کی اسی طرح یعنی اس میں یہ کہا ہے کہ ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت بڑا آدمی ہے، لیکن اگر وہ جو ہے اپنے محبوب سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اس کے کوچے کا سوالی بن کر اس سے نہیں مانگتا، یعنی سوال نہیں کرتا، چاہے وہ اس دنیا کا کتنا ہی بڑا آدمی ہے، حکمران ہے، صاحب اقتدار ہے، بادشاہی کیوں نہ ہو، تو کہتے ہیں ایسے بادشاہی اور اقتدار پر افسوس کہ ایسی دولت، دھن اور اقتدار جو ہے عہدہ کس کام کا کہ انسان اپنے خالق اور مالک کو ہی بھول جائے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان کے دونوں کے در کا سوالی نہیں بنتا، تو ایسی محبت کا کیا فائدہ، ایسے اقتدار کا کیا فائدہ۔ یعنی اس طرح ایک شعر ہے، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں غالب، تلاش رزق کی ہے رزاق کا خیال نہیں۔ اسی طرح چونکہ یہ غزل کا شعر ہے تو اس لیے ہم اس کی تشریح جو ہے اس طرح سے بھی کریں گے، محبوب مجازی کی طرف بھی ہم کریں گے کہ محبوب مجازی کا ذکر اس طرح سے کیا ہے کہ شاعر جو ہے محبوب مجازی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عام آدمی تو کیا، اس حکمران کی حکمرانی بھی قابل افسوس ہے جو محبوب کے در کی گدائی نہ اختیار کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے محبوب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا کیا فائدہ کہ وہ اپنے محبوب کے گلی کوچے کا فقیر نہ بنے۔ کس طرح سے کہتے ہیں، شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں تیری محبت کے قابل نہیں ہوں، یعنی اپنے آپ کو محبوب کی محبت کے قابل نہیں سمجھتے۔ شاعر نے یہاں پر خوش آمدانہ انداز اختیار کیا ہے، اپنے محبوب کے حسن و جوانی کی تعریف کی ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی جو ہے، حکمران جو ہے، بادشاہ بھی وہ تیری گلی میں آ کر بھکاری بن کر تجھ سے محبت کا سوال کرے تو پھر بھی وہ تیرے شایان شان نہیں، یعنی کہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے تو وہ تیرے شایان شان پھر بھی نہیں ہے۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ میں ایک معمولی سا انسان ہوں، اس قابل نہیں کہ مجھے محبت کا جواب محبت سے ملے، لیکن پھر بھی وہ شاعر کہتے ہیں کہ میں جو ہوں تیرے
کوچے کا تیری گلی کا ایک فقیر ہوں، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں تم سے محبت کروں، لیکن پھر بھی میں ایک بھکاری کی طرح تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ایک شعر میں شاعر کہتے ہیں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو دعا کر چلے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ایک اور شعر ہے بادشاہ ظفر کا، خاکساری کے لیے گھر بنایا تھا مجھے، کاش خاک درِ جانانہ بنایا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب آخری شعر ہے، عشق حسرت کے سب ہوئے قائل، ایک وہ دشمن وفا نہ ہوا۔ حسرت غزل کے مقطع میں افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ میری محبت اور میری وفاؤں کے سب لوگ قائل ہیں، ایسا کون ہوگا جسے میری قربانیوں کا اعتراف نہیں، یعنی کہ اپنی محبت کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں میری محبت کے، میری قربانیوں کا اعتراف کرتے ہیں، مگر افسوس اس بات کا کہ جس کے لیے ساری عمر قربانیاں دیں، جس کے لیے جفائیں سہیں، اسے اپنی بے پناہ چاہت کا یقین نہ دلا سکا، مگر وہ دشمن وفا ہے ہی دراصل ایسی فطرت کا مالک کہ جسے شاید جان دے کر بھی قائل نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر اپنے محبوب کی جفاؤں کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اور اس پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب سے اتنی زیادہ محبت کی، لیکن وہ جو ہے بڑا ہی بے وفا ہے اور اسے کسی کی چاہت کا یقین نہیں ہے اور اپنی ہی وہ دنیا میں مگن رہتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ بقول شاعر، میری نماز جنازہ پڑھائی بھی تو غیروں نے، مرے تھے ہم جس کے لیے وہ رہ گئے وضو کرتے۔ میر تقی میر نے بھی اس مضمون کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو اسی طرح شاعر یعنی کہتے ہیں کہ میرے عشق، دیوانگی اور جنون کو دیکھ کر اہل دنیا اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حسرت ایک سچا عاشق ہے، یعنی ہر شخص یہ تسلیم کرتا ہے کہ یعنی محبت پر خلوص ہے، لیکن مجھے لوگوں کی رائے سے کوئی غرض نہیں، نہ مجھے اہل دنیا کی پرواہ ہے۔ تو پھر شاعر کہتے ہیں کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ یہ غالب کا شعر ہے۔ یعنی شاعر اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ میں جس کے عشق میں گرفتار ہوا وہ میری وفا کا دشمن ہے، وہ میرے عشق اور محبت کا اقرار نہیں کرتا اور وہ میری پرخلوص محبت کے جذبے کو اہمیت نہیں دیتا۔ دنیا کے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب کی نظر کرم چاہیے جو کبھی بھی مجھ پر نہیں تھی۔